فیصل صاحب، یہ ساری صورتحال آپ نے دیکھی، بانی چیئرمین پی ٹی آئی علیمہ خانم صاحبہ نے جو باتیں کی ہیں، کل تک وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں حکومت کی کسی بات پر اعتبار نہیں ہے، آج سر وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ انہیں پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی کسی بات پر اعتبار نہیں ہے، پارٹی میں دھڑے بندی اور یہ الزام تراشیاں واضح ہیں سر۔ سویرا دیکھیں، ہم تو یہ کئی مہینوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی قیادت ہے اس میں اختلافات ہیں اور پارٹی کی جو ڈور ہے وہ کہیں اور سے چلائی جا رہی ہے، اور اب بڑے واضح طور پر کھل کے بھی سامنے آ گیا ہے۔ 8 فروری سے پہلے جب ایک پریس کانفرنس تھی تو ان سے میں نے یہ پوچھا تھا ان سے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اسی پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ وہ 8 فروری کو شاہراہیں بند کریں۔ تو یہ حکم کون چلا رہا ہے، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ آج تو بڑے واضح طور پر سامنے آ گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ پہلے بند کمروں میں کہتے تھے، اب میڈیا کے سامنے کہیں گے۔ تو ساری چیزیں سامنے کھل کے آ رہی ہیں کہ پارٹی کس کے پاس جا رہی ہے، کون پارٹی پہ اپنی گرفت مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ ایون کہ یہ تک کہا گیا کچھ ہفتے قبل جو گفتگو ہوئی تھی اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی بیرسٹر گور کو چیئرمین ماننے سے انکار کیا تھا، اور علیمہ خان صاحبہ نے بھی بیرسٹر گور کو چیئرمین ماننے سے اختلاف کیا تھا۔ بیرسٹر گور صاحب اڈیالہ جیل میں جب ایک دفعہ ان کے دھرنے میں گئے تھے تو اس وقت باقاعدہ نعرے لگوائے گئے تھے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے نامنظور، اور ہم نے جب یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جو خان صاحب کے لیے نہیں کھڑا ہوگا اس کے لیے تو ایسا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک عرصے سے خواہش چلی آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی پہ گرفت جو ہے وہ ان کی، اور وہ آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کرتی رہیں۔ کے پی کی صورتحال آپ کے سامنے علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بیان جو ہے وہ ویڈیو بیان وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے برملا اس بات کا اظہار کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ پارٹی جو ہے وہ کسی فیصل حکیم صاحب جو سوشل میڈیا بالکل سر آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل سر سمجھ آ رہی ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی پروگرام میں بات کر چکے ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ نے واضح طور پر اور تنقید کے نشتر چلایا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب پر کہ جو باتیں بیرسٹر گوہر صاحب سے پتہ چلنی چاہیے تھی وہ ہمیں محسن نقوی سے پتہ چلی، اور آج سر اگر بیرسٹر گوہر صاحب کی پرانی چیزیں اٹھا کر دیکھ لیں اور آج کی جو بات دیکھیں تو ان کی بھی باڈی لینگویج کچھ تبدیل نظر آئی ہے۔ پہلے انہوں نے یہ بات بھی کی تھی کہ علیمہ خانم صاحبہ چیئرپرسن بننے کی انہوں نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی، اور ہم پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں۔ آپ نے بھی شاید سر یہ بات کی تھی اگر میں غلط نہیں ہوں کہ وہ چیئرپرسن بننے کی خواہش رکھتی ہیں اور شاید اگلی چیئرپرسن وہی بنیں گے، تو ہم علیمہ خانم صاحبہ کو اگلی چیئرپرسن اب بنتے دیکھ رہے ہیں ان تمام تر معاملات کے بعد سر؟ دیکھیں بنتے دیکھ کیا رہے ہیں، آج کی تو پریس کانفرنس جو ہے اس سے واضح طور پر آگے کہ وہ ان اناؤنس بن چکی ہیں، اختیارات سارے وہ استعمال کر رہی ہیں۔ بیرسٹر گور کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ بیرسٹر گور جو ہے وہ بڑے نفیس انسان ہے اور اتنے ہی نفیس سیاستدان بھی ہیں، انہوں نے ہر طرح سے یہ کوشش کی۔ یہ جو علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو محسن نقوی صاحب سے پتہ چلا، تو محسن نقوی صاحب نے کس کو بتایا تھا؟ بیچ میں ان کے وہ برج کون سا تھا جس نے ان سے ڈاکٹرز کے نام بھی مانگے، جس نے ان سے خاندان کے نام بھی یہ بھی بتانا چاہیے تھا نا۔ بیرسٹر گور تو مسلسل کوششیں کر رہے تھے، بیرسٹر گور تو پارٹی چیئرمین کی حیثیت سے بھی اور جو ایک رکن قومی اسمبلی ہے اس کی حیثیت سے بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہے تھے کہ معاملہ کسی طریقے سے حل ہو۔ اس کے لیے انہوں نے رابطے بھی کرنے تھے، اس کے لیے تو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ خاندان دیکھیں، خاندان سے کسی کو انکار نہیں ہے، خاندان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک خاندان وہ بھی ہے جو خان صاحب کے ساتھ اندر موجود ہے۔ بیوی بھی خاندان کا حصہ ہوتی ہے، ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو بہنوں کی ملاقاتیں کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اس لیے کہ وہاں سے سیاسی بیانیہ نہیں بنایا جا رہا، وہاں سے کوئی چیز نہیں کی جا رہی۔ باہر آ کر ملاقات کے بعد سیاسی بیانیہ بنانا، ایک جو خاندان کی ملاقات ہے اس کو پوری کی پوری سیاست بنا دینا، یہ تو کسی طور بھی نہیں ہے نا۔ اس حوالے سے مجھے جو یاد پڑتا ہے شاید کورٹ کا آرڈر بھی موجود ہے کہ سیاسی گفتگو نہیں کی جائے گی، اس کے باوجود بھی جو ہے یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور اس پہ یہ مجبوراً جو ہے سارے سلسلہ کرنا پڑا۔ جہاں تک بات ہے ابھی آگے کی صورتحال کی، تو آگے کی صورتحال بھی جو ہے وہ جو نظر آ رہی ہے پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی میں اختلافات جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ لیڈر لیس پارٹی ہے اس وقت، صاحب آپ کہہ رہے ہیں آگے کی جو صورتحال اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی میں مزید اختلافات بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔